اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد وائس چینل کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں نبی، انبیاء اور رسول یہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں بہت ہی نازک یہ مسئلہ ہے، بہت ہی طویل اس پر گفتگو ہونی چاہیے، پر ہم اس پر چیدہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ نے چاہا اس کو بغور سماعت کیا تو میرے رب نے چاہا تو میں تو خیر کچھ ہوتا نہیں ہوں کسی کو سمجھانے والا، اللہ پاک نے چاہا تو کچھ انبیاء کرام کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا۔ جو ہمارے چینل پر سامعین نئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی آڈیو آپ کو آسانی سے پہنچ سکے۔ سامعین محترم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ بندے اور اس کی طرف بلانے والے یہ اولین لوگ ہیں کہ جب لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالت بہت زیادہ ابتر ہو جاتی ہے، کفر و شرک میں پڑ جاتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے اندر اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 78 آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں سے کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال تم سے بیان نہ فرمائے۔ آیت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن کے کسی کے احوال تم سے بیان کیے اور کسی کے احوال تم سے بیان نہیں کیے۔ قرآن پاک میں بعض انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے اور بعض انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ بعض انبیاء کرام کے اسماء گرامی قرآن پاک میں موجود، ان کے واقعات بھی موجود، ان کے حالات بھی موجود، ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ بعض انبیاء کرام کے نام تو قرآن پاک میں موجود ہیں پر ان کے حالات ذکر نہیں کیے گئے، جیسے حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام، اور بعض کے واقعات ذکر ہیں لیکن نام ذکر نہیں ہے۔ جی ہاں، بعض انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے واقعات ذکر کیے گئے لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، ان دو انبیاء کرام کے قرآن پاک میں واقعات موجود ہیں مگر ان کا نام باقاعدہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بعض کے نام بھی نہیں، حالات بھی نہیں ہیں۔ بات واضح ہے، ہم سنتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ یاد رکھیں جب بھی انبیاء کی تعداد کا ذکر کریں تو کم و بیش لفظ ضرور ملا لیا کریں کہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہو تو لفظ کم و بیش کہنے سے جو ہے ہماری وہ غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ قرآن مجید والفرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالی نے 25 انبیاء کرام کے نام ارشاد فرمائے۔ کون کون سے وہ 25 انبیاء کرام ہیں آپ بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت
यूनुस, हज़रत अय्यूब, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इनके नाम अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद वल फुरकानिल हमीद में इरशाद फरमाए। याद रखें, अगरचे ये रिवायत बहुत मशहूर है कि अंबिया किराम की तादाद 1,24,000 है, लेकिन जब भी जिक्र करें तो कमो बेश का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल कर लिया जाए। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तादाद का हमें यकीन नहीं, क्योंकि रिवायात जो हैं वो मुख्तलिफ मिलती हैं। इससे ये लाजिम नहीं आता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया की तादाद का इल्म नहीं था, ऐसा नहीं है। हमारे हुजूर को अल्लाह तबारक व ताला ने अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता फरमाया, पर बसा औकात रावी के सुनने में फ़र्क आ जाता है, या इस तरह के बसा औकात रिवायत जो की जाती है उनको सही याद नहीं होता। ये हदीस की अलग अलग किस्में हैं। तो बहरहाल अंबिया किराम की तादाद का जब भी जिक्र किया जाए तो याद रखें कमो बेश का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह इरशाद हुआ कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक दुनिया से तशरीफ़ नहीं ले गए यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया व आखिरत के तमाम गैबी उलूम अता फरमा दिए। अलबत्ता बाज़ चीज़ों के छुपाने का आपको हुक्म दिया गया। रसूल, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से बाज़ ज़्यादा मर्तबे वाले नबी हुए हैं जिनको रसूल कहा जाता है, और इन रसूलों की तादाद 313 है। याद रखें, हर नबी रसूल नहीं होता, पर हर रसूल नबी ज़रूर होता है। जी हाँ, ये जो हम रसूल और नबी का फ़र्क अलग अलग लफ्ज़ सुनते हैं तो इसमें फ़र्क होता है। रसूल वो होते हैं जो नई शरीयत लाते हैं, और नबी वो होते हैं जो नई शरीयत नहीं लाते, पुरानी शरीयत पर अमल करते हैं, वो नबी होते हैं। इसको यूं समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लाए, अल्लाह के अहकाम लेकर आए कोहे तूर पे से, पर उस वक्त आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपके साथ हुआ करते थे, वो भी नबी थे, पर वो रसूल नहीं थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन का प्रचार करते थे, आपकी शरीयत को लोगों में जो है वो तबलीग किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग करते थे और उनकी शरीयत के अहकाम लोगों को पहुंचाया करते थे। यकीनन मैं समझता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने जो रसूल मबऊस फरमाए उनकी तादाद कमोबेश 313, और आसमानी किताबों की तादाद 4 है, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक। और इसके अलावा जो अंबिया किराम को अहकाम नाजिल होते रहे उन्हें सहीफ़े कहा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते आली पर ईमान रखने की सआदत नसीब फरमाए। जिन पर किताबें नाजिल हुई उन्हें रसूल कहते हैं, और जिन्होंने पुरानी शरीयत का प्रचार किया उन्हें नबी कहते हैं। नबी कौन होते हैं? लफ्ज़ नबी के लुग़वी माने हैं कि गैब की खबरें देने वाला। अब नबी के लुग़वी माने थे जो सब के सब नबी में बैक वक्त जमा होते हैं। इस्तिलाही तौर पर नबी की तारीफ ये है। याद रखें, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कौन है? नबी, नबी बनी आदम हो यानी इंसान हो, मुज़क्कर हो यानी मर्द हो, आज़ाद हो यानी किसी के गुलाम ना हो, उसकी तरफ वही आए और लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुंचाएं, नेक लोगों को जन्नत की बशारत और कुफ्फार को जहन्नम से डराएं, और बगैर किसी आले के मौजज़ात दिखाएं। मौजज़ा क्या है? यानी मौजज़ा का माने है आजिज कर देने वाला, खिलाफे आदात काम जो किए जाएं। अंबिया किराम जो ये काम करें उसे मौजज़ा कहते हैं।
مثال کے طور پہ بغیر ہی کسی چیز کے کوئی ایسا کام کر ڈالنا کہ جو کسی عام شخص سے نہ ہوتا ہو، کہ جس طرح ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اس کو قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمائے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قیامت قریب آئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہو گیا، ہوگا نہیں، لفظ فرمایا ہو گیا۔ تو رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، پیغام دیا ہوا، لیکن اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب بھی عطا کی ہو اور پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو، تو از سر نو اسے پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا جائے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو کام خلاف آلات کے واسطے کے بغیر مدعی نبوت از اعلان نبوت کسی کام کے خلاف، کسی عادت کے خلاف کوئی کام کرے، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح نبی نے اعلان نبوت سے پہلے جو کام کیا ہو اسے ارہاس کہتے ہیں، کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی پتھر سلام کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے ہی میں لوگوں سے کلام کیا، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ جو کوئی خلاف عادت کام کرے اسے کرامت کہتے ہیں۔ عام انسان جو نیک نمازی ہو اس سے بھی بسا اوقات کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو عام لوگوں سے نہیں ہوتے، اسے معونت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کافر ہو اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو اسے شعبدے بازی کہتے ہیں، استدراج کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ استدراج کا مطلب ہوگا آگ کی طرف پہنچانا۔ یہ اس وقت ہے جب یہ کلام اس کی غرض کے مطابق واقع ہو۔ اہانت، کافر سے کوئی کام عادت کے خلاف سرزد ہو لیکن اس کی غرض کے خلاف ہو تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ جیسے مسیلمہ کذاب نے اپنا کمال ظاہر کرنا چاہا تو کلی کر کے پانی کنویں میں ڈالا تو وہ نمکین اور کڑوا ہو گیا۔ جی ہاں، ایک شخص کی آنکھ ضائع تھی، اس پر ہاتھ پھیر کر درست کرنا چاہا تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا تو نبی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی کی تھی تو اس کنویں کا پانی جوش مارنے لگا تھا اور میٹھا ہو گیا تھا۔ تو اس ناہنجار نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کنویں کے اندر کلی کی تو وہ پانی پہلے سے بھی زیادہ کم اور کڑوا ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تو آنکھ ٹھیک کر دی تھی، تو ٹھیک کر کے دکھا، تو اس نے اس کی خراب والی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، وہ تو خراب تھی ہی، صحیح آنکھ بھی اس کی ضائع ہو گئی۔ تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔